اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا باپ کے کیسے ہوئی؟ ناظرین، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد کا نام عمران ہے اور ان کے والد اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے، اور ان کی والدہ حنہ بنت فاقود ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ نذر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے کر گئی اور انہیں مسجد کے خداموں کے حوالے کیا تو ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کروں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم کا نگران مقرر کیا۔ مفسرین کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مخصوص کر دی تھی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جب حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو حضرت مریم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ جب حضرت مریم نے یہ سنا تو نہایت حیران و پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا کہ بلّہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے، جس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچی کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ اب جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، حضرت مریم کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئی، اور یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد زا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا، اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب اور خاندان کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکے گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔
ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھے۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس وقت کے شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے کہ اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو حضرت مریم نے جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ اس وقت چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے، بول اٹھے اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ جب لوگوں نے نامولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔